ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا، وہ اور لما جب جاء آ گیا موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے لمیقاتنا، ہماری ملاقات کے لیے، وہ جو وقت مقررہ تھا ملنے کے لیے 40 دن کا، اس کے لیے جب وہ آئے، وَكَلَّمَهُ، واو کے معنی اور کلمہ یکلم تکلیماً، کلام کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرنے، گفتگو کرنا، کلمہ، اس سے کلام کیا، ان سے گفتگو کی، ان سے باتیں کی، ربہ، ان کے رب. جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے آئے تو وہاں پہ یہ کہا ہے وَكَلَّمَهُ، اس سے کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ربہ، ان کے رب نے، قالا، کہا، ربی، تو حضرت موسیٰ نے کلام کرتے ہوئے کہا، ربی، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، آرینی، ارا یوری، ارا دکھا، ارا اس نے دکھایا، یوری وہ دکھاتا ہے یا دکھائے گے، اور ار آ گیا تو فعل امر آ گیا، ار دکھا دیجئے، نی مجھے، آرینی مجھے دکھا دیجئے، انظرو کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، انظرو میں دیکھوں، الیک آپ کی طرف، کہ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. قالا، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، لا، لم، لیسا، ما نافیہ، یہ سارے کلمات تو نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لن نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن مستقبل میں نفی کرنے کے لیے ہوتا ہے. لن ترانی مضارع سے پہلے آئے گا تو اب حال میں ترجمہ نہیں کریں گے، مستقبل میں ترجمہ کریں گے. رآ، اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا تم دیکھتے ہو یا دیکھو، نی مجھے، لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ولیکن وہ کا مطلب اور، لیکن انظر تم اپنی نگاہوں سے دیکھو، الی الجبل، الی کی طرف، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِن، پس ان، اگر، استقر، اگر یہ پہاڑ کھڑا رہا، استقر یستقر استقراراً، استقرہ کہتے ہیں قرار پکڑ جانا، جم جانا، اگر یہ جمع رہا جس طرح اب ہے، مکانہ، اس کے مکان پر، یعنی اپنی جگہ پر اگر یہ جمع رہا، یہ کھڑا رہا، فسوف ترانی، پس سوف تب، سوف پھر، یعنی اس کے بعد، ترانی تم مجھے دیکھ سکتے ہو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر پہاڑ کھڑا رہ گیا، فسوف پھر اس کے بعد، ترانی تم مجھے دیکھ سکتے ہو. فلما، فا کا مطلب پس، لما کا مطلب جب، تجلی، جب، ربہ، جب اس کے رب نے اپنی تجلی دی، جلا، اور جلا یجلی بھی آتا ہے، اور تجلی کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کوئی روشن چیز جو سامنے آ جاتے ہیں
اور اس سے علاقہ روشن ہو جائے تو کہتے ہیں تجلی ہو، اردو میں بھی استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ جب خوب روشن ہوا، اور اس کے ایک معنی اور بھی، جب جلوہ افروز اللہ ہوا تو جب انہوں نے اپنی تجلی دکھائی، یعنی جب وہ جلوہ افروز ہوئے، جب ارد گرد سارا روشن ہو گیا، للجبل، جبل کے ارد گرد سارا روشن ہو گیا، ربہ تجلی ربہ، جب اس کے رب نے اپنی تجلی دکھا دی، للجبل، پہاڑ کو، جب پہاڑ کو وہ روشن کر دیا، جعلہ، تو وہ جعلہ بنا دیا، ہو اس کو، تو اس کو بنا دیا دکا۔ یہ کلمہ دکا یا دکو دکن ہے، ناصرہ ینصرو نصرن اس کا باب ہے۔ دکا یا دکو کہتے ہیں ریت کا ہموار میدان، یعنی تھا تو وہ پہاڑ پتھر تھے، تو اس کو جب تجلی ہوئی تو وہ تجلی کے ساتھ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جس طرح ریت کا ہموار میدان ہوتا ہے اس طرح ریت کا ہموار میدان بن گیا۔ وخرہ خرہ کہتے ہیں اندھے منہ گر پڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام گر گئے، صعقاً، ایک گرج کے ساتھ۔ جب وہ ایسا ہوا، صاعقہ کہتے ہیں، صاعقہ یصعقو صعقاً کہتے ہیں بے ہوش ہو جانا۔ موسیٰ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ فلما، پس لما، جب، افاقہ کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دوائی کھائی تھی افاقہ ہو گیا ہے، یعنی بیماری کے بعد صحت یاب ہونا افاقہ کہلاتا ہے۔ یہ کلمہ افاقہ یفیقو افاقۃ، یہ کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یفیقو بھی استعمال کیا ہے۔ افاقہ، تو جب افاقہ ہوا یعنی جب وہ ہوش میں آ گئے، وہ تو بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، جب انہیں ہوش آ گیا، قالا، تو کہا سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے۔ غلط مطالبہ تھا میرا کہ میں دیکھوں۔ تبت الیک، اپنی اس غلطی کی میں معافی مانگتا ہوں، آپ کی طرف پلٹتا ہوں۔ تابا، وہ پلٹا، یتوبو، وہ پلٹتا ہے یا پلٹے گا، تو توبو، تم پلٹتے ہو یا پلٹو گے، اور توبو، میں پلٹتا ہوں یا پلٹوں گا، نتوبو، ہم پلٹتے ہیں یا پلٹیں گے۔ اور تابا، وہ ایک شخص پلٹا، تبتو، میں پلٹا، تبتا، تو پلٹا، تب تبتی، تو ایک مؤنث پلٹی، تابت، وہ ایک مؤنث پلٹی۔ پلٹنا بھی معنی ہوتے ہیں، اور اس پلٹنے کو ہی اردو ادب میں بھی توبہ کہتے ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی اسی فعل کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف پلٹنا، اس سے مراد توبہ مانگنا، اور اللہ جب پلٹتا ہے بندے کی طرف تو توبہ قبول کرتا ہے۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں آپ سے توبہ طلب کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اور آنا، میں ہوں اول المومنین، سب سے پہلا آپ پر ایمان لانے والا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے، یعنی میقات ہم نے پڑھا تھا طے شدہ وقت، مقرر کیا ہوا وقت، اس پر جب وہ پہنچے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، وَكَلَّمَهُ، ان سے کلام کیا ان کے رب نے، تو انہوں نے التجا کی، درخواست کی۔ ہر عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ محبوب نظر آئے، تو پہلی خواہش ہی یہ کی، اے رب مجھے یارہ نظر دے، میری نظر کو اپنا آپ دکھا بھی تو دے، میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کے اوپر دیکھ، اس کی طرف دیکھ،
اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی، فلما تجلی ربہ للجبل، اس پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، جعلہ تو اسے کر دیا، بنا دیا، دکا، ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، صائقاً، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور جب ہوش آیا، فلما افاق، جب ہوش آ گیا تو آپ نے کہا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام